اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین سیما بقیت اللہ اللہم صلی اللہ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے ہمارا یہ پروگرام قلب مبارک کے امام زمان کے مسرور ہونے کا باعث بنے انشاءاللہ مورد قبول حق ہو۔ ہماری گفتگو جو ہے وہ شبہات امامت میں جو ہے وہ جاری ہے۔ شبہات بہت زیادہ ہیں، میں نے یہاں سینکڑوں شبہے جو ہیں وہ جمع کیے ہیں، لیکن ظاہر ہے ہمارے پاس ٹائم کی محدودیت ہے، تو میں چیدہ جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے معاشرے میں درپیش ہیں ان کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوں، ورنہ کچھ ایسے شعبے ہیں جو اصلا پاکستان میں بیان ہی نہیں ہوتے، سرزمین ایران میں بیان ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کسی اور خطے میں بیان ہو۔ ایک شبہ جو عام طور پر ہمارے عقیدے کے حوالے سے علماء اہل سنت بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ آپ اپنے ائمہ کو انبیاء پر برتری دیتے ہیں۔ یہ ظاہر ہے یہ شبہ ایسا ہے جو ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ پیش ہوتا ہے۔ اب اس کا جواب جو ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں، میں سب سے پہلے جو ہے وہ لفظ نبی، رسول اور امام کے حوالے سے ایک مختصر سی وضاحت جو ہے وہ کروں گا۔ یہ تین الہی عہدے ہیں اور ان میں سے کون کس سے افضل ہے یہ ایک ہمیشہ بحث رہی ہے۔ عقیدہ تشیع تو یہی ہے کہ امامت جو ہے وہ ان دونوں سے افضل ہے اور اس پر دلیل بھی ہے، وہ انشاءاللہ آگے پیش ہوتی ہے، لیکن میں تھوڑی سی وضاحت کروں گا۔ نبی جو ہے، نبی اسے کہتے ہیں کہ جو پروردگار کی طرف سے حامل وحی ہو، لیکن ممکن ہے وہ فرشتے کو جو ہے وہ بالعیان حالت بیداری میں نہ دیکھے، یعنی اس پر باقی الہام کی کیفیتیں ہوں، لیکن رسول جو ہے وہ فرشتے کو بیداری کے عالم میں دیکھ بھی سکتے ہیں، آواز بھی سنتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں۔ نبی ممکن ہے آواز سنے لیکن نہ دیکھ پائے، لیکن ہوتے دونوں حامل وحی ہیں، جو ایک تعریف علماء نے بیان کی۔ اچھا، یہ جو نبی اور رسول ہیں یہ دونوں خبر پہنچانے تک ہیں، سفیر ہیں، لیکن ان کو لوگوں کے ہو سکتا ہے امور پر حاکمیت اور سرپرستی حاصل نہ ہو۔ امامت جو ہے وہ اسی چیز کی تکمیل ہے۔ امامت میں وہ جو حجت الہی ہوتی ہے اسے لوگوں کی جان اور مال پر جو ہے وہ حاکمیت حاصل ہو جاتی ہے، یعنی امامت ایک طرح کی حاکمیت الہی ہے۔ اس اعتبار سے امامت کا عہدہ جو ہے وہ فضیلت زیادہ رکھتا ہے۔ ہاں، ایک جہت سے وہ ممکن ہے نبوت اور رسالت جو ہے وہ فوقیت رکھتی ہے چونکہ وہ حامل وحی ہے، اور امامت جو ہے وہ محافظ وحی ہے، لیکن ولایت کے اعتبار سے اللہ نے جو ولایت بخشی ہے وہ امام کو حتیٰ نبی اور رسول سے زیادہ جو ہے وہ ولایت بخشی ہے۔ اب آپ دیکھیں، اس حوالے سے ہمارے ائمہ علیہ السلام نے کافی دلائل دیے، لیکن سب سے بہترین جو دلیل ہے اس موضوع میں وہ خود قرآن مجید کے اندر ہے۔ قرآن مجید کے اندر آپ دیکھیں، خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے جو آیہ مجیدہ ہے، آپ خود ملاحظہ فرمائیں، ایک مشہور آیہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حضرت ابراہیم کو نبوت اور رسالت کے بعد ایک عہدہ دے رہا ہے۔ میں وہ آیت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور اس پر ہمارے ائمہ نے استدلال فرمایا۔ آیت جو ہے یہ آپ کی خدمت میں، یہ آیہ مجیدہ سورہ بقرہ کی 124 نمبر آیت ہے۔ اب آیت پر آپ توجہ فرمائیں، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اللہ نے جب حضرت ابراہیم کا چند کلمات کے ذریعے امتحان لیا۔ اب اس میں تفاسیر ہیں، وہ کلمات کیا ہیں؟ بعض کہتے ہیں اس میں وہی ذبح اسماعیل علیہ السلام والا امتحان اور آزمائش بھی تھی۔ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم اس امتحان میں پورا اترے۔ اس کے بعد پروردگار نے فرمایا
قال انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تجھے امام مقرر کرتا ہوں۔ ابراہیم کون ہے؟ جو اس سے پہلے نبی اور رسول تھے، صاحب صحائف تھے۔ اب کیا فرق پڑا ہے؟ اگر ہم کہیں امامت بھی تقریباً ایک قسم کی حجت ہونا اور ہدایت الہی کا ہوتا ہے، تو وہ تو پہلے بھی ہدایت جو ہے وہ پہنچا رہے تھے۔ اب کیا ہوا ہے؟ اب کیا فرق پڑا ہے؟ اب چونکہ امامت کا عہدہ ایک بہت بڑی ولایت تھی، جس میں جو ہے وہ صرف خبر پہنچانا نہیں ہے، جس میں ہدایت کا پیغام پہنچانا نہیں ہے، اراء الطریق نہیں ہے، بلکہ ایصال الی المطلوب بھی ہے۔ یہاں سرپرستی ہے، یہاں لوگوں کی جان اور مال پر حاکمیت ہے۔ اب جب یہ عہدہ ملا تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال ومن ذریتی، پروردگارا یہ والا جو عہدہ ہے یہ میری ذریت میں بھی قرار دے۔ پروردگار نے فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین، کہ یہ میرا جو عہد ہے یعنی عہد امامت یہ ظالموں کو نہیں ملے گا۔ یہ آیت کئی جہات سے علم کلام میں استفادہ ہوتی ہے۔ ایک تو یہی امامت کے مقام کو بیان کرنے کے لیے، ایک اس سے ہم امامت کے اندر جو شرط عصمت ہے اس کو بھی اسی آیت سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو آخری حصہ ہے اس میں پروردگار نے واضح کر دیا کہ غیر معصوم امام نہیں بن سکتا۔ خیر میں اس موضوع میں ابھی نہیں جا رہا، وہ ایک علیحدہ شعبے کے طور پر جو ہے وہ پیش کریں گے۔ اب یہ جو آیت بتا رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو 3-4 عہدے مل چکے تھے، نبوت کا عہدہ مل چکا تھا، رسالت کا عہدہ مل چکا تھا، خلت والا عہدہ جو ہے خلیل پروردگار تھے مل چکا تھا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو عہدہ امامت دیا، اور یہ خود دلیل ہے مقام امامت کے افضل ہونے کی۔ اس لیے آپ دیکھیں امام رضا علیہ السلام نے بھی اسی آیہ مجیدہ سے جو ہے وہ استدلال کیا۔ جب ان سے بحث ہوئی تو فرمایا وَأَنَّ الْإِمَامَ خَصَّ اللَّهُ بِهَا إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ بَعْدَ النَّبُوَّةِ وَالْخُلَّةِ مَرْتَبَةً ثَالِثَةً وَفَضِيلَةً شَرَّفَهُ بِهَا، کہ یہ امامت جو ہے اللہ نے حضرت ابراہیم کو نبوت اور خلت کے بعد جو ہے وہ عطا کی، اور یہ مرتبہ جو ہے اس کے بعد ملا، اور یہ اس کے عظیم ہونے کی جو ہے وہ علامت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام نے بھی اسی موضوع سے استدلال فرمایا ایک حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم پہلے عبد تھے، اس سے پہلے کہ وہ نبی ہوں، پھر نبی ہوئے، پھر مقام رسالت، اور پھر مقام خلیل، اور پھر آخر میں مقام امامت پر فائز ہوئے۔ اب دیکھیں یہ ایک بہترین قرآنی دلیل ہے جس میں جو ہے واضح طور پر خود قرآن مجید فیصلہ کر رہا ہے۔ ہم جو ہیں وہ کون ہوتے ہیں ان موضوعات میں، ان الہی مناصب کے اندر فیصلہ کریں؟ خود اللہ نے جو ہے وہ فیصلہ کر دیا ہے کہ یہاں مقام امامت جو ہے وہ افضل ہے۔ اب اسی کو دیکھتے ہوئے جو ہے ہم پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ وہ تو ابراہیم تھے، آپ کے ائمہ جو ہیں وہ کیوں باقی انبیاء پر فضیلت رکھتے ہیں؟ وہ تو ابراہیم تھے، وہ نبی بھی تھے، رسول بھی تھے۔ تو ہم اسی عنوان سے استفادہ کریں گے کہ مقام امامت جو ہے وہ اللہ نے حضرت ابراہیم کے عہدہ نبوت اور رسالت پر اسے فوقیت دی۔ اس سے ہم استنباط کریں گے کہ پس مقام امامت جو ہے وہ نبوت اور رسالت سے افضل ہے۔ عرض خدمت یہ ہے کہ اس میں ایک نقطہ جو ہے وہ واضح رہے، وہ یہ کہ ہمارے پیغمبر نبی بھی تھے، رسول بھی تھے اور امام تھے، لیکن ہمارے جو ائمہ ہیں وہ نبی اور رسول نہیں ہیں، صرف امام ہیں، لیکن اپنے عہدہ امامت کی وجہ سے باقی انبیاء پر جو ہیں وہ افضل ہیں، یعنی غیر از پیغمبر باقی انبیاء پر افضل ہیں۔ اس پر بالخصوص دلائل علیحدہ بھی موجود ہیں، اس آیت سے ہٹ کر بھی دلائل موجود ہیں۔ مثلا یہاں آپ غور فرمائیں کہ خود امیر المومنین کے حوالے سے پہلے جو ہمارے امام ہیں، چونکہ ایک ہی سلسلہ ہے، یہاں ہم جو دیکھتے ہیں آیہ مباہلہ کے اندر ہمارے پیغمبر نے امیر المومنین کو اپنا نفس قرار دیا، یعنی اپنے جیسا قرار دیا۔ یہ ہیں عمومی دلائل کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ جو مقام امامت پر ہے وہ
پیغمبر کے ہم سنگ ہے، ان جیسا ہے، اور جس طرح پیغمبر باقی انبیاء پر فضیلت رکھتے ہیں تو جو ان جیسے ہیں وہ بھی فضیلت رکھتے ہیں۔ اس سے ہٹ کر بالخصوص اہل بیت یعنی معصوم ہستیاں، جب ہم اہل بیت مراد لیتے ہیں تو معصوم ہستیاں ہیں، تمام سادات مراد نہیں ہیں۔ اہل بیت کی جو فضیلت ہے اس پر بالخصوص بھی دلائل ہیں، جیسے یہ جو آپ کے سامنے چند ایک احادیث میں آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ، یہ شیعہ سنی کتابوں میں موجود ہیں، جس میں پیغمبر اسلام جو ہے وہ پہلی خلقت میں اپنا اور اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، بالخصوص امیر کائنات کا ذکر کرتے ہیں، حتیٰ یہ فرماتے ہیں کہ تقدیس اور تحلیل پروردگار ہم سے شروع ہوئی، ہم اللہ کے سب سے پہلے جو ہے وہ عبادت گزار تھے، ہم ملائکہ کے استاد ہیں، انہوں نے ہم سے سیکھا۔ تو اسی طرح بہشت کے اندر ہمارا نام ہے، اور آپ کی خدمت میں عرض کریں عرش پر کن ہستیوں کا نام ہے، یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو بالخصوص دلائل بنتے ہیں، اور اتفاق سے ایسی روایات جو ہیں وہ صرف شیعہ کتابوں میں تھوڑا ہیں، اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہیں۔ یا یہ کہا جانا کہ ہم سے کسی کا کوئی مقایسہ نہیں ہے، ہم اہل بیت سے، حتیٰ ہم اس زمانے میں بھی تھے اور خدا کی تقدیس میں تھے کہ ابھی حضرت آدم نہیں تھے، حتیٰ یہ کہنا کہ ابھی عرش بھی نہیں تھا، کرسی بھی نہیں تھی، لوح و قلم بھی۔ اب یہ جو روایات ہیں اس سے پتہ چل رہا ہے کہ پیغمبر اسلام اور یہ جو ان کے اہل بیت میں سے آنے والے ائمہ ہیں، یہ پچھلی تمام بلکہ اولین اور آخرین تمام مخلوقات پر جو ہے وہ فضیلت رکھتے ہیں۔ خوب، اسی طرح ہم ان روایات سے آگے بڑھتے ہیں، آپ کی خدمت میں بہت ساری روایات ہیں، اور خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہونے والی احادیث سے ہٹ کر خود ہمارے ائمہ علیہم السلام سے جو احادیث ہیں، اس کے بعد ہم آتے ہیں اہل سنت کے بزرگان کی طرف۔ یہاں میں ایک چھوٹے سے واقعے کی طرف اشارہ کروں گا کہ کہتے ہیں کہ جناب احمد بن حنبل، جو کہ اہل سنت کے ائمہ میں سے ایک امام ہیں اور فرقہ حنبلیہ جو ہے وہ ان سے ہے، کہتے ہیں کہ وہ جو ہیں وہ نقل کرتے ہیں کہ جناب عمر کے جو فرزند تھے عبداللہ ابن عمر، کہ ہم جب پیغمبر کے اصحاب کی برتری کا جو ہے وہ اظہار کرتے تھے تو ہم کہتے تھے، یعنی عبداللہ بن عمر نقل کر رہے ہیں اس واقعے کو، جناب احمد بن حنبل جو ہیں انہوں نے نقل کیا اپنی مسند میں، کہتے ہیں کہ جناب عبداللہ بن عمر جو کہ موثق ہیں، ثقہ ہیں اہل سنت کے اندر، کہتے ہیں ہم جب اصحاب میں برتر لوگوں کا ذکر کرتے تھے تو ہم کہا کرتے تھے کہ ابو بکر، عمر اور عثمان۔ تو اس وقت کسی نے سوال کیا تو پس علی کہاں ہیں؟ تو جناب عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں علی من اہل البیت لا یقاس بہ احد هو مع رسول اللہ وفی درجتہ، کہ آپ علی علیہ السلام کو کیوں لاتے ہیں؟ وہ تو اہل بیت میں سے ہیں، وہ ہم اصحاب کی بات کر رہے ہیں، آپ علی کا ذکر کرتے ہیں وہ اہل بیت میں سے، اور وہ ہیں کہ جن کے ساتھ کسی کا مقایسہ نہیں ہو سکتا، وہ رسول اللہ کے ساتھ ہیں اور ان کے درجہ میں ہے۔ عرض خدمت یہ ہے کہ یہ اس لیے ہم جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں کہ اس طرح کے دلائل صرف ہمارے پاس نہیں ہے، خود اہل سنت کے اندر بھی یہ دلائل موجود ہیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اگر یہ شبہات زیادہ ہیں، میں گزر رہا ہوں، ایک شبہ جو دوسرا میں نے آج انتخاب کیا، آپ بھی اس بارے میں رائے دیں کہ یہ کس حد تک جو ہے واقعاً مورد ابتلا ہے۔ ایک شبہ جو آج کل ایران میں بھی ہے اور ہمارے بھی پڑھے لکھے حلقوں میں عام طور پر، وہ کہتے ہیں کہ شیعوں کی جو امامت ہے اس پر ایک جو نقص وارد کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جمہوریت کے ساتھ جو ہے وہ تعارض رکھتی ہے، امامت کا جمہوریت سے تضاد۔ یہ ایک حملہ ہے جو مختلف جگہوں پہ ہو رہا ہے، یعنی ایک وہ طبقہ جو اپنے آپ کو بہت زیادہ تعلیم یافتہ طبقہ کہتا ہے، کہتے ہیں کہ یہاں جو ہے ایک قسم کی آمریت ہے، اور جمہوریت میں جو ہے لوگ خود اپنے لیے رہبر کا، اپنے حاکم کا انتخاب کرتے ہیں۔ یہاں بھی آپ دیکھیں کہ ولایت فقیہ کے موضوع میں بھی یہ بات بیان ہوتی ہے،
اور ہمارے ائمہ کے حوالے سے کہتے ہیں اس شبہ کی جو تاریخ ہے وہ 1 صدی سے جو ہے وہ یہ شبہ جو ہے وہ بیان ہو رہا ہے۔ اس پر یہیں کے ایک مفکر جو ہیں ڈاکٹر سروش، انہوں نے بھی اسی موضوع پر کافی گفتگو کی اور یہ اعتراض جو ہے وارد کیا اور شیعہ مکتب کے اندر امامت کو جمہوریت کے جو ہے وہ خلاف قرار دیا۔ اب یہاں بحث بہت طولانی ہے، پتہ نہیں ہم اسے اس مختصر وقت میں کتنا سمیٹ پائیں گے یا نہیں۔ ہم سب سے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں ہیں کیا۔ مقام امامت جو ہے وہ ایک خدائی مقام ہے، اور جمہوریت جو ہے ایک ایسا منصب ہے جسے لوگوں نے خود بنایا، ٹھیک ہے۔ جمہوریت کے اندر بظاہر تو یہ کہا جاتا ہے کہ جمہوریت یعنی لوگوں کی لوگوں پر حکومت۔ مقام امامت جو ہے وہ کیا ہے؟ یعنی اللہ کی لوگوں پر حکومت۔ اصل دونوں میں فرق ہے، دونوں ایک سنک سے نہیں ہے کہ ہم ان کے ٹکرانے کی بات کریں۔ میں اس کو یہ پوری آگے ابحاث آ رہی ہیں، میں ان میں وارد نہیں ہوں گا چونکہ ٹائم بھی کم ہے، صرف سمیٹ رہا ہوں۔ دیکھیں، ہم جو کہتے ہیں کہ امامت جو ہے وہ ایک عہدہ الہی ہے، یعنی کیا ہے امامت؟ جیسے میں نے عرض کیا، امامت حاکمیت الہی ہے۔ تو اصل میں اس کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ اصل جو ذات ہم پر حاکم ہے وہ اللہ ہے، چونکہ وہ ہمارا خالق ہے اور وہ ہمارا مالک ہے۔ ہماری جان، مال، بچوں سب کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ اصل میں اسے حق ہے ہم پر حکومت کا، مخلوقات میں کسی کو کسی پر حق حاکمیت نہیں ہے۔ ہم اسی کو امام قرار دیتے ہیں کہ جس کا اعلان خود خدا کرے، چونکہ وہ حق حاکمیت رکھتا ہے ہمارے جان و مال پر، تو وہ اب اپنی حاکمیت میں سے کسی مخلوق کو یہ حق بخشتا ہے تو پھر وہ اس کا اعلان کرے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں جس طرح نبی کا اعلان خدا کرتا ہے، اسی طرح امامت کا اعلان بھی خدا کرتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں قرآن میں اللہ نے جس کو بھی امام بنایا خود اس کی امامت کا اعلان کیا۔ تو بس امامت جو ہے وہ اللہ کی لوگوں پر حاکمیت ہے، امام جو ہے وہ پروردگار کی طرف سے لوگوں کے امور پر حاکم ہوتا ہے۔ جمہوریت کیا ہے؟ جمہوریت یہ ہے کہ لوگوں کی لوگوں پر حاکمیت، اور اس میں کہا یہ جاتا ہے کہ یہاں اکثریت جو ہے وہ حاکم ہوتی ہے جمہوریت کے اندر۔ اب یہ بات کہنے میں تو کہی جاتی ہے لیکن اصل میں ایسا ہوتا نہیں، کبھی بھی جمہوریت میں اکثریت جو ہے وہ لوگوں پر حاکم نہیں ہے۔ ایک گروہ ایک خاص مقاصد کے ساتھ، ایک خاص روش کے ساتھ جو ہے وہ حاکم ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر بہت زیادہ کردار جو ہے وہ میڈیا کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور مقاصد جو ہوتے ہیں وہ شخصی یا حزبی اپنی پارٹی کی حد تک جو ہے مقاصد ہوتے ہیں۔ اکثریت کو تو مد نظر رکھا ہی، بلکہ آپ دیکھیں اکثریت ہوتی نہیں ہے جمہوریت میں۔ میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال پیش کروں۔ جمہوریت میں جو ڈرامہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ووٹر کی جو ہے وہ ایج معین کر دیتے ہیں کہ اتنے سال والا جو ہے وہ ووٹ نہیں پا سکتا، کتنے لوگ جو ہیں وہ خارج ہو جاتے ہیں نظام انتخابات سے۔ اچھا، پھر جب انتخابات شروع ہوتے ہیں تو سارے لوگ تو شرکت بھی نہیں کرتے۔ اچھا، جو شرکت کرتے ہیں ان کے ووٹ مختلف پارٹیوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ اب اس تقسیم بندی میں جو پارٹی آگے ہوتی ہے وہ حاکم بن جاتی ہے۔ تو اگر آپ پوری ملت کے حساب سے دیکھیں تو وہ اقلیت میں ہوتی ہے، یعنی کہنے میں اکثریت حاکم ہے لیکن اکثر ہوتا کیا ہے؟ اقلیت حاکم ہوتی ہے کہ جس کو اکثر لوگ پسند بھی نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ اسے اصل انہوں نے انتخاب کے لیے ووٹ دیا ہی۔ تو یہ اصل میں اگر ہم عقلی روح سے دیکھیں تو یہاں لوگوں کی مخالفت زیادہ ہو رہی ہے، چونکہ امامت تو ہے کہ الہی عہدہ جس میں ہم ویسے بھی سارے مطیع ہیں اللہ کے، چونکہ اس کی مخلوق ہیں وہ حق رکھتا ہے، ہم نے پہلے سے اسے حق دیا ہوا ہے۔ تو امامت تو اس کی حکومت کا اظہار ہے۔ تو اب یہاں جو ہے جمہوریت کی مختلف قسمیں سب سے پہلے ہم نے بیان کی۔ جمہوریت جو ہے اس کی چند قسمیں، ایک اہمیت کے اعتبار سے جمہوریت، البتہ یہ ساری ماڈل جو ہیں جمہوریت کے وہ رائج ہیں مختلف ممالک میں۔ ایک جمہوریت جو ہے وہ روش کے اعتبار سے، ٹھیک ہے جی، پھر روش کے اعتبار سے بھی اس کی کئی قسمیں ہیں۔ اس میں لبرلزم ہے، سوشلزم ہے، پولرزم ہے، کئی اعتبار سے یہ ساری اس کی تقسیم کی ہے۔ خیر، میں جس نقطے کی طرف لانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ اتفاق سے، اسلام کے اندر تنہا ترین مکتب
جو جمہوریت کے ساتھ سازگار ہے وہ تشیع ہے. میں اس کی آج جو ہے آپ کی خدمت میں دلیل دوں گا. باقی جو مکاتب ہیں ان کے اندر آمریت ہے. جمہوریت جو ہے وہ اتفاق سے مکتب امامت کے ساتھ سازگار ہے. اس کو میں تیزی کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ آپ جلدی نتیجہ لے لیں. عرض خدمت یہ ہے کہ ایک نقطہ امیر المومنین کی ولایت کے حوالے سے میں یہاں اس حدیث تک پہنچ رہا ہوں تاکہ آپ جو ہیں وہ یہ آپ کے سامنے آ گئی ہے. دیکھیں امیر المومنین کی جب امامت کا اعلان ہوا تو پیغمبر اسلام نے ایک وصیت کی تھی. اب آپ وصیت کی طرف غور فرمائیں. وصیت کیا تھی کہ اے علی حق تیرا ہے، تو اللہ کی طرف سے منتخب ہے، ان لوگوں پر حاکمیت تیرا حق ہے چونکہ تو سب سے افضل ہے، اور پروردگار نے تجھے میرے بعد جو ہے یہ حاکمیت بخشی ہے. لیکن اس کی ایک شرط ہے، وہ یہ ہے کہ اگر لوگ رضایت کے ساتھ قبول کریں تیری حاکمیت کو تو ان پر حاکمیت انجام دے، ان پر حکومت کر، لگام حکومت کو لے، ان پر حکومت کر. لیکن اگر لوگ جو ہیں وہ رضایت کے ساتھ نہیں آتے تو زبردستی نہ کر. اب یہاں ایک مسئلہ میں حل کرنے والا ہوں. یہ جو سوال ہوتا ہے کہ اگر یہ مولا کا حق تھا تو پھر تلوار کیوں نہیں اٹھائی، یہ ہوتا ہے نا، ہم پہ اعتراض ہوتا ہے کہ اگر یہ علی کا حق تھا تو جمہوریت کی پاسداری کی ہے. اتفاق سے شیعہ بیشتر جمہوریت کے نزدیک ہیں، وہ جمہوریت جو واقعی ہے. چونکہ مکتب تشیع میں حاکمیت جو ہے وہ زبردستی نہیں ہے، اصل دین میں زبردستی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین. اگر لوگ خوشی سے امام کی حکومت کو قبول کرتے ہیں تو بسم اللہ، اس سے بڑھ کر بہتر کوئی حاکم ہے ہی نہیں. لیکن اگر لوگ خود نہیں قبول کرنا چاہتے تو جس طرح اصل دین میں کوئی جبر نہیں ہے، امام کی حاکمیت کو قبول کرنے میں بھی کوئی جبر، کیونکہ دنیا دار الاختیار ہے، ہر ایک کو حق ہے جنت اور جہنم جانے کا. اب ایک شخص نہیں چاہتا امام معصوم کی حاکمیت میں جنت کی طرف جائے، ٹھیک ہے، کسی اور کی حاکمیت انتخاب کرے، اگر خود جہنم کی طرف جانا جاتا تو جائے. اب یہاں ہو سکتا ہے دوسرا فریق کہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے جو حاکم تھے وہ جہنم لے جانے والے تھے. ہم یہ نہیں کہتے، وہ اس کا کام سخت ہو جائے گا کہ ان جیسے حاکموں کے نیچے رہ کر جنت کی طرف جانا کام سخت ہو جائے گا. اگر وہ امام معصوم کی حکومت کے تحت ہوتا تو اس کے لیے سہولت زیادہ تھی، آسانی زیادہ تھی، سعادت کی راہیں جلدی باز ہو جاتی، کھل جاتی، رکاوٹیں جلدی دور ہو جاتی. یہ بات واضح ہو رہی ہے. اگر آپ بھی اس موضوع میں اگر کوئی اشکال رکھتے ہیں تو بے شک کریں. میں نے جو نتیجہ اس کا نکالا وہ یہی ہے. میں پھر اسے ایک اور انداز سے بیان کرتا ہوں. دیکھیں ہمارے ہاں دو چیزیں ہیں امامت کے حوالے سے، ایک مشروعیت اور ایک مقبولیت. اگر ہم اسے اصطلاحی اعتبار سے کہیں، مشروع حاکم یعنی اللہ نے یہ دے دیا ہے تاکہ کل لوگ یہ نہ کہیں پروردگارا تو ہمارا خالق تھا، ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دیا پیغمبر کے بعد، تاکہ لوگ کل یہ حجت قائم نہ کریں، خدایا پیغمبر کے بعد ہمیں ایسے ہی تو نے چھوڑ دیا، ہم پتہ نہیں کس طرح کے لوگوں میں گرفتار ہو گئے، ہم پر بنو امیہ اور بنی عباس جیسے لوگ آ گئے. اللہ انہیں کیا کہے گا؟ نہیں، میں نے اپنی طرف سے ایک سلسلہ حکومت کا، سلسلہ امامت کا اعلان کیا تھا، میں نے حجت تمام کی تھی. ہاں تم لوگوں نے اپنے اختیار سے میرے اعلان کردہ جو ہیں وہ حاکم امام جو ہیں وہ خود تم نے چھوڑے ہیں، ورنہ میری طرف سے راستہ تھا، ہدایت کا آسان ترین راستہ تھا. تو پروردگار کی طرف سے جن ہستیوں کو لوگوں کی جان اور مال پر حق حاکمیت حاصل ہے وہ بیان ہو چکی ہیں. یہ ہے مشروعیت. اب آگے ہے لوگوں کا راضی ہونا، لوگوں کا اسے اختیار کرنا، لوگوں کا اسے انتخاب کرنا، اسے قبول کرنا، یہ ہے مقبولیت. اب آپ دیکھیں یہ بہت سارے سوالوں کا جواب ہے یہ روایت. یہ جو ہم پر کہتے ہیں کہ اگر حق تھا تو پھر تلوار اٹھاتے، اگر حق تھا تو اس کو لیا کیوں نہیں؟ جناب دنیا دارالاختیار ہے. امیر المومنین کو حق یہ نہیں تھا کہ اپنی حکومت کے لیے خون ریزی کرتے، کسی کا خون بہاتے.
اصل دین اس طرح کا حق کسی موضوع میں نہیں دے رہا ہے، توحید کو قبول کرنے میں بھی نہیں دے رہا۔ دین ہے ہی اختیاری ہے نا، انسان کو حق ہے۔ تو دیکھیں کتنا خوبصورت فرمان ہے کہ یبن ابی طالب لکا ویلا امتی، تو ہے میری امت کا اصلی حاکم۔ خدا کی طرف سے اعلان تیرا ہے، اگر لوگ مکمل عافیت اور رضایت سے تیری طرف آئیں تو لگام حکومت اپنے ہاتھ میں پکڑ، اور اگر تیرے حوالے سے اختلاف کریں یا تجھ سے ٹکراؤ کی راہ اختیار کریں تو ان کی حکومت کو چھوڑ دے۔ جس طرح آپ دیکھیں تیسرے خلیفہ کے بعد جب لوگ آئے، امیر المومنین نے پہلے مرحلے میں قبول نہیں کیا، چونکہ سمجھتے تھے اب بہت سخت ہو گیا، چونکہ اب ان کو عادت پڑ گئی ہے بہت ساری اور چیزوں کی۔ پیغمبر کے بعد تو زمینہ زیادہ، راہ زیادہ ہموار تھی ان کے امور کو بہتر طریقے سے چلانے کی، اب کام سخت ہے۔ اور خود مولا علی کا چند سالہ دور اس بات کا شاہد ہے کہ بہت سخت کام، یہ امیر المومنین کی عظمت اور ہمت تھی، کس طرح انہوں نے یہ چند سال حکومت کی، اور اس کے نتیجے میں عدل علی پوری دنیا پہ آشکار ہوا۔ یہ جو دنیا عاشق ہے مولا علی کی، وہ اس چند سالہ دور حکومت کی وجہ سے ہے۔ انہوں نے پتہ چلا کہ عدل کیا ہے، اس سے پہلے عدل سراب تھا، اور لوگوں کو اس زمانے میں لوگوں نے کہا، جب امیر المومنین کا وہ 4.5 سالہ دور آیا تو لوگوں نے کہا بالبدی کہ اب ہمیں زمانہ رسول یاد آ رہا ہے، یعنی پیغمبر کے بعد مولا علی کا دور انہیں وہی دور الہی نظر آیا کئی جہاز سے، ایک عدالت کے حوالے سے، ایک لوگوں کے حقوق کے حوالے سے۔ کہتے ہیں بہترین حکومت 4.5 سالہ مولا علی کی حکومت، آخر اس سے پہلے 3 حکومتیں گزری۔ کیوں مولا علی کے دور کو اتنی اہمیت ہے؟ کیوں دنیا کے مستشرقین حتیٰ دیگر مکاتب والے جو ہیں وہ عاشق اور شیفتہ ہیں مولا علی کے؟ اس حکومت کے بہت سارے امتیازات تھے، ایک امتیاز یہ تھا کہ اس حکومت میں کوئی بھوکا نہیں سوتا تھا، اقتصادی حوالے سے پاورفل ترین حکومت، اور عدالت کے حوالے سے سب کو حقوق مساوات کے ساتھ ملتے تھے، کوئی مورد ظلم نہیں تھا، یعنی کئی جہاز سے۔ تو اب آپ لیکن وہ جو ہمارا مسئلہ ہے جمہوریت والا، اگر جمہوریت اپنے اصلی معنی میں آئے، موجودہ دور میں جو ہم جمہوریت کی قسمیں دیکھ رہے ہیں، اول تو کئی ممالک میں جمہوریت ہے ہی نہیں، اور اگر کہیں پر ہے تو وہاں اکثریت حاکم ہے ہی نہیں، اور خود ہمارے اسلام کے اندر جو باقی مکاتب ہیں ان کے اندر بھی کوئی جمہوریت نہیں، ان کے اندر جو نظام خلافت ہے اس میں وہ کیا کہتے ہیں؟ اب اہل سنت کے اندر آپ دیکھیں نظام خلافت کیا ہے، وہ کہتے ہیں یا لوگ منتخب کریں، اچھا، یا پچھلا خلیفہ دوسرے خلیفے کو منتخب کرے، وصیت کر دے، یا شورا منتخب کرے، اچھا، یا اگر کوئی بغاوت کر دے اور تلوار کے زور پر قابض ہو جائے اسلامی حکومت پر اور اپنی حکومت کا اعلان کر دے، وہ بھی خلیفہ، وہ وہاں تو کوئی معیار ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تنہا ترین مکتب جو لوگوں کی آراء کا احترام رکھتا ہے وہ مکتب تشیع، کہ جس کے اندر کاملاً اگر واقعاً جمہوریت ہے تو اس کے ساتھ مکمل طور پر جو سازگاری ہے وہ مکتب تشیع ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں مکتب اہل بیت، جو کہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ امیر المومنین کا فرمان آپ دیکھیں کہ فرمایا کہ فَإِنَّ بَيْعَتِي لَا تَكُونُ خَفِيًّا۔ اب آپ یہاں سے مولا کا جو فرمان ہے کہ فرمایا کہ میری جو بیعت ہے کوئی مخفی نہیں ہے، میں کوئی چور دروازے سے خلیفہ نہیں بن رہا، بلکہ آپ کے آزادانہ انتخاب سے، اختیار سے ہے۔ لیکن اب جب آپ بیعت کر لیں تو پھر پاسداری کریں تاکہ نظم قائم ہو نا۔ تو اس لیے امیر المومنین تیسرے خلیفہ کے بعد پہلے مرحلے میں مان نہیں رہے تھے، جب مانے تو پھر آپ نے کہا کہ اب چونکہ آپ نے جب ایک شخص کو، پھر آپ دیکھیں تنہا ترین خلیفہ ان خلفۂ راشدین میں کہ جس کے اندر تمام عوامی طبقات نے اور ہر شہر سے آنے والے لوگوں نے بیعت میں حصہ لیا، وہ مولا علی کی حکومت۔ پہلے خلیفہ کے حوالے سے تو مدینہ کے کچھ لوگ تھے، وہاں بھی اختلاف پڑ گیا، دوسرا تو وصیت سے بنا، تیسرا میں ایک شورا تھی چند نفری،
بس ان لوگوں کی درمیان میں کوئی مرضی ہی نہیں تھی، وہ بھی شورا بھی دوسرے خلیفہ نے خود ہی بنائی تھی اور کہا تھا اور وہاں قتل کو حکم جاری تھا، اگر اس کے مطابق نہیں چلیں گے جو مخالفت کرے گا اسے مار دیں۔ تنہا ترین خلیفہ کہ جو کثرت رائے اور ہر شہر سے نمائندے تھے، چونکہ جو شورش اٹھی تھی تیسرے خلیفہ کے بعد اس میں پورے عالم اسلام سے لوگ جمع تھے مدینہ میں، وہ امیر المومنین کے خلاف تھی، اور آپ نے بھی پہلے مرحلے میں نہیں لی، پھر بعد میں جب حجت تمام ہوئی تو سب کی رضایت سے لی۔ یہ ہے عقیدہ امامت تشیع کہ جس کے اندر حکم خدا کے ساتھ مقبولیت یعنی لوگوں کی رضایت کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ تو تنہا ترین امامت جو کاملاً جمہوریت کے اصلی جمہوریت کے ساتھ سازگار ہے وہ عقیدہ تشیع یعنی شیعہ اثنا عشری کی امامت ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔